بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے افغانستان سے اہلکاروں کے انخلاء کے فیصلے پر جس تیزی سے عمل درآمد ہوا ہے اس نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا ہے۔ امریکہ نے 4 سال قبل ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دائمی لڑائیوں سے تنگ آ چکا ہے اور اپنی توجہ روایتی حریفوں چائنا اور روس کی جانب مبذول کرنا چاہتا ہے۔ ستمبر 2011 کے بعد سے لڑائیوں میں امریکہ کھربوں ڈالرز خرچ کر چکا ہے۔ صدر ٹرمپ نے سن 2017 میں اقتدار سنبھالتے ہی امریکہ کی افغانستان میں جاری لڑائی کو فضول اور بے ڈھنگی قرار دیتے ہوئے انخلاء کا عہد کیا تھا۔ امریکہ کے افغانستان اور عراق میں ملوث ہونے کے بعد سے غیر ملکی اہلکاروں کی مسلسل موجودگی کے باوجود پرتشدد واقعات تسلسل سے ہو رہے ہیں اور طالبان کو حتمی طور پر شکست نہیں دی جا سکی ہے۔ سن 2020 تک سابق صدر ٹرمپ نے امریکی اہلکاروں کے انخلاء کے منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس سال جنوری میں صدر ٹرمپ کے اقتدار کے اختتام تک عراق اور افغانستان میں صرف 2500 امریکی اہلکار باقی رہ گئے تھے۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ 20 سال پہلے پیدا ہونے والے واقعات سے نمٹنے کے لیے جو پالیسیاں تشکیل دی گئی تھیں، امریکہ ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ جڑا نہیں رہ سکتا۔ امریکہ کی کوشش ہے کہ بحیرہ جنوبی چائنا میں اثر و رسوخ برقرار رکھے۔ سن 2013 میں جب چائنا کے صدر شی جن پنگ نے فوجی طاقت کا اثر و رسوخ پھیلانا شروع کیا تو امریکی سیکیورٹی رہنماؤں نے بھی اپنے خیالات کو تبدیل کر لیا۔ چائنا نے امریکہ کے عسکری اثر و رسوخ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے بحیرہ جنوبی چائنا میں موجود جزیروں ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں فوجی اڈے تعمیر کرنا شروع کر دیے۔ اسی دوران 2014 میں روس کے صدر پیوٹن نے کرائمیا پر قبضہ کرنے کی غرض سے اپنی فوجیں بھجوا دیں اور مشرقی یوکرین میں جاری شورش کی حمایت کی۔ ساتھ ہی جنوبی کوریا کے رہنما کم جونگ نے جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دیا جو امریکہ کے لیے دھمکی آمیز تھا۔ سابق صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ کی طاقت، اثر و رسوخ اور مفادات کو چین اور روس چیلنج کر رہے ہیں۔ امریکہ روس اور چین پر اپنی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہے۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں طاقت کی تقسیم بدل رہی ہے اور نئے خطرات جنم لے رہے ہیں۔ افغانستان، عراق اور شام کی بجائے امریکہ کی توجہ یوکرین اور تائیوان پر ہے۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے ایک نیا دفتر قائم کیا ہے جو چائنا پر توجہ مبذول رکھے گا۔ امریکی نیوی کے بحری جہاز تائیوان اور بحیرہ جنوبی چائنا میں مسلسل گشت کرتے ہیں تاکہ چین کے دعووں کو چیلنج کیا جا سکے۔ افغانستان سے امریکی اہلکاروں کے انخلاء اور طالبان کی پیش قدمی سے وہاں حالات سخت کشیدہ ہو گئے ہیں۔ جہاں بہت سے ممالک اپنے سفارت مشن بند کر رہے ہیں اور افغانستان سے نکل رہے ہیں، وہیں انڈیا نے بھی قندھار میں اپنا قونصل خانہ عارضی طور پر بند کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے سفارتی عملے کو واپس بلا لیا ہے۔ ایک عہدیدار کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد یہ یقینی بنانا تھا کہ انڈین عملہ محفوظ ہو۔ ہم نے شہر میں لڑائی کے خطرے کو محسوس کیا جو ان کو مشکل صورتحال سے دوچار کر سکتا تھا، تاہم بات اتنی سادہ نہیں ہے جتنی یہ صاحب بتا رہے ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ افغانستان میں انڈیا کی سرمایہ کاری ڈوبتی دکھائی دیتی ہے۔ انڈین اخبار ٹائمز آف انڈیا کے مطابق 9/11 کے بعد انڈیا نے افغانستان میں تعمیر نو اور ریلیف کے کاموں میں $3 ارب سے زائد کی سرمایہ کاری کر رکھی تھی۔ انڈین انجینئرز کابل کے قریب شہتوت ڈیم بنانے میں بھی مدد کر رہے ہیں اور افغانستان ان ابتدائی ممالک میں شمار ہوتا ہے جنہیں انڈیا نے کورونا ویکسین بھیجی تھی۔ سفارتی اور دفاعی امور کے ماہرین قندھار میں انڈین قونصلیٹ کے بند ہونے کو اہم واقعہ قرار دے رہے ہیں اور اس حوالے سے تبصرہ بھی کر رہے ہیں۔
اس حوالے سے افواج پاکستان کے ایک سابق آفیسر جنرل ریٹائر ہارون اسلم نے کہا کہ قندھار افغانستان میں انڈین قونصل خانہ طالبان کی پیش قدمی کی وجہ سے بند ہو گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ قونصل خانہ بلوچستان میں تخریب کارانہ سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ 50 سے زائد سٹاف کے افراد اور راہ ایجنٹ واپس انڈیا فرار ہو چکے ہیں۔ انڈیا افغانستان میں بری طرح پٹ رہا ہے۔ سویڈن کی اپسالا یونیورسٹی سے وابستہ انڈین پروفیسر اشوک سوائن نے بھی انڈین قونصل خانے کے بند ہونے پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ طالبان کے کنٹرول سنبھالتے ہی انڈیا نے اپنے عہدیداروں کو افغانستان کے قندھار سے نکال لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ کسی کی مہنگی چمکیلی لیکن ناقص کار میں لفٹ لے کر سفر کرتے ہیں تو یہ تو ہونا ہی تھا۔ انڈیا میں پاکستان کے سابق ہائی کمشنر عبدالباسط نے کہا ہے کہ کاش انڈیا سمجھدار ہوتا اور افغانستان کو پاکستان کے خلاف تخریب کاری کے پیڈ کے طور پر استعمال نہ کرتا اور تنازع مقبوضہ وادی سے نمٹنے میں بھی کچھ سنجیدگی دکھاتا تو آج اسے یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ غرور میں مبتلا انڈیا خطے میں عدم استحکام کی علامت ہے۔ دوسری طرف طالبان نے کہا ہے کہ اس نے افغانستان کے 398 اضلاع میں سے 250 اضلاع پر قبضہ کر لیا ہے، لیکن اس دعوے کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب سب کو نواز شریف کے بیانیے پر چلنا ہوگا۔ لیپا میں انتخابی جلسے سے خطاب کے دوران ان کا کہنا تھا کہ عوام کا جذبہ بتا رہا ہے کہ کشمیر میں پھر شیر آ رہا ہے۔ ووٹ چور یہاں پر نظر لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ عمران خان نواز شریف کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ 3 سال بعد بھی نواز شریف کو ہرانے کے لیے دھاندلی کرنا پڑتی ہے۔ عمران خان آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ چوری کی سیٹیں نکلوانا شیروں کو آ گیا ہے۔ آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کی حالت پتلی نظر آتی ہے۔ انتخابات کے لیے ریاستی وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں۔ عمران خان کے وزراء پیسے بانٹتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔ عمران خان کو کشمیر میں آ کر اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ آزاد کشمیر کے لوگوں نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ نالائق چور عمران خان کی وجہ سے پوری عوام پریشان ہے۔ عوام کو لائنوں میں کھڑا کر کے 1 کلو چینی کا تھیلا تھما دیا گیا۔ کشمیریوں کا کوئی حق چھین لے اور میں بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتی۔ کشمیریوں کا رزق وفاقی حکومت کے نہیں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں عمران خان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا وہ کشمیریوں کی روٹی چھیننے آ رہا ہے؟ آج کے دور میں ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ جدید تیز رفتار زندگی میں ذہنی دباؤ، غصہ اور مناسب خوراک کی بجائے فاسٹ فوڈ کا استعمال ہائی بلڈ پریشر بڑھانے کا سبب بن رہا ہے۔ دوستو، اس بیماری میں 70% لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی۔ کسی کو معمولی چکر آ جاتا ہے تو لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل کیا دور چل رہا ہے، جب انسان گھر سے باہر نکلتا ہے، باہر کیسے کیسے پرابلم ہوتے ہیں، انسان کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ واپس گھر لوٹے گا بھی کہ نہیں۔ ایسے حالات میں بچے جب سکول جاتے ہیں، بھائی والد دفتر جاتے ہیں تو حالات کی وجہ سے بندہ ویسے ہی ٹینشن میں رہتا ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق ہائی بلڈ پریشر کئی خطرناک بیماریوں کو جنم دیتا ہے، جس میں برین ہیمریج، دل اور گردوں کے امراض سے لے کر بینائی تک کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ان بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے ماہرین لائف سٹائل پر توجہ دینے کی ضرورت پر زور دے رہے ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ وزن کو کنٹرول کر کے، نمک کا استعمال کم کر کے، چربی کا استعمال کم کرنا اور لائف سٹائل کو امپروو کرنا اور فزیکل ایکٹیویٹی اس میں تھوڑی زیادہ ہو، جان ہے تو جہان ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق جان ہے تو جہان کی مسلمہ حقیقت تسلیم کرتے ہوئے انسان کو زندگی میں آج بلکہ ابھی سے اپنی طرز زندگی اور طرز خوراک میں سادگی کے ساتھ ساتھ ورزش کی طرف خاطر خواہ دھیان دینا ہوگا۔ متحدہ عرب امارات کی پیٹرولیم سپریم کونسل نے کہا ہے کہ ملک میں 2 ارب بیرل کے لگ بھگ تیل کے غیر روایتی نئے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔
سپریم کونسل نے ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زید کی صدارت میں منعقدہ آن لائن اجلاس کے دوران توجہ دلائی کہ ابوظہبی میں تیل کے ذخائر میں 2 ارب بیرل کا اضافہ ہو گیا ہے۔ سپریم کونسل نے منظوری دیتے ہوئے 5 برسوں کے دوران 448 ارب درہم کی سرمایہ کاری بڑھانے کی بھی منظوری دی۔ 22 سالہ روسی نوجوان نے سینکڑوں کلو وزن اٹھا کر مضبوط ترین انسان کا مقابلہ اپنے نام کر لیا۔ مقابلہ جیتنے کے لیے ہر کھلاڑی کو وزنی کار اٹھا کر چلنے، رسی سے ٹنوں وزنی ٹرک کو 20 میٹر تک کھینچنے اور 100 کلو گرام وزنی ٹائر کو اٹھانے کا کام سونپا گیا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ اس سال مضبوط ترین انسان منتخب کرنے کے مقابلے کا انعقاد کورونا کے باعث تماشائیوں کے بغیر کیا گیا تھا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ آسمان پر مشتری اور زحل میں فاصلے کم ہو رہے ہیں اور قربتیں بڑھ رہی ہیں، جبکہ 16 دسمبر سے 25 دسمبر تک یہ دونوں سیارے ایک دوسرے سے اتنے قریب نظر آئیں گے کہ جتنے آج سے 800 سال پہلے دکھائی دیے تھے۔ یعنی یہ واقعہ فلکیات کے نایاب ترین واقعات میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ یہ منظر ان ملکوں اور علاقوں میں زیادہ واضح طور پر دیکھا جائے گا جو خط استوا سے زیادہ قریب ہیں۔ پاکستان بھی انہی ممالک میں سے ایک ہے۔ ان علاقوں میں سورج غروب ہونے کے تقریباً 1 گھنٹے بعد تک مشتری اور زحل کو مغربی افق کے آس پاس دیکھا جا سکے گا اور اس قدرتی نظارے کا لطف اٹھایا جا سکے گا۔ اور اگر دوستو آپ فلکیات اور خاص طور پر فلکیاتی فوٹوگرافی کے شوقین ہیں تو یہ خبر یقیناً آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کے بعد ایسا دوسرا منظر 2400 میں ہی دکھائی دے گا۔ تقریباً ہر 20 سال بعد ایک موقع ایسا آتا ہے جب نظام شمسی کے باقی سیارے ہماری زمین سے بالکل سیدھ میں آ جاتے ہیں اور آسمان میں ایک سیدھی لکیر کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ اس سال بھی یہی کچھ ہونے جا رہا ہے، جو در حقیقت ایک فلکیاتی معمول ہے جس کا کسی قسمت یا بدقسمتی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔